اب غیر مسلم جو ہیں، ان غیر مسلم اور کفار وہ کسی بھی طرح کے ہوں، اہل کتاب یا غیر اہل کتاب، ان کے اعضاء سے انتفاع، اس پر کیا رائے ہے مسلم فقہا کی؟ سب سے پہلے امام سرخسی کی ایک عبارت ہے المبسوط، 15ویں جلد صفحہ نمبر 127 پہ، دودھ پلانے والی عورت سے متعلق۔ اب دودھ انسان کے وجود کے اندر سے جاری ہونے والی ایک چیز ہے جو دوسرے کے وجود میں جانا ہے۔ احناف اس حوالے سے جو رائے رکھتے ہیں وہ سن لیجئے، فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی مسلم کسی دودھ پلانے والی کافر عورت کو اجرت پر رکھے اور وہ دودھ پلائے اس کے بچے کو، ایسی عورت کو جو فاجر ہو، کیونکہ اس کا کفر اور اس کا فجور اور اس کی خباثت اس کے اعتقاد میں ہے، اس کے دودھ میں نہیں ہے۔ امام سرخسی کا قول ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اس کے بعد اس سے استدلال کرتے ہوئے احناف کے نزدیک غیر مسلم کے اعضاء کی پیوند کاری کا ہم بالکل استدلال کر سکتے ہیں، چونکہ ایک وجود اگر غیر وجود، دیکھیں نا امام سرخسی نے کیا بنیاد بنائی، انہوں نے کہا کہ اس کا کفر اور اس کا فسق یہ اس کے دودھ میں نہیں ہے، یہ اس کے عقیدے میں ہے، تو لہٰذا اس کا کفر اور اس کا فسق اس کی کڈنی میں بھی تو نہیں ہے نا، اس کے جگر میں بھی نہیں ہے، اس کے خون میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے کسی اور آرگن میں نہیں ہے، وہ تو اس کی فکر میں ہے۔ تو لہٰذا اس بنیاد پر، اس استدلال کی بنیاد پر اگر وہ، اور یہ وجہ انہوں نے علت بتائی ہے، علت یعنی ماخوذ نہیں ہے، میں نے خود اخذ نہیں کی، انہوں نے صراحتاً علت کا ذکر کیا، تو گویا اس علت کی بنیاد پہ وہ دودھ پلانے کا حکم اس کے جواز دے رہے ہیں، تو لہٰذا اور بنیاد یہ بنا رہے ہیں کہ اس کے دودھ میں کفر نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے کسی اور آرگن میں بھی کفر نہیں ہے۔ اس بنیاد پر احناف کے نزدیک، اب حالانکہ احناف کا موقف اس سے بالکل الٹ بیان کیا جاتا ہے، اور وہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اس وقت کی صورتحال پر جو اقوال ہیں اس کو اٹھا کے من اس وقت کی صورتحال پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اب میں نے طریقہ کار بدل لیا، فہم اور تفقع کے طریقے سے نفس مسئلہ کو واضح کر کے اب انہی فقہا، حنفی فقہا کے اندر کی یہ عبارات ہیں جو باہر آ رہی ہیں، تو ان کے اندر حنفی فقہا میں بہت وسعت، یعنی جتنی دور ان کی نگاہ جاتی ہے شاید ہی کسی دوسرے فقہی مسلک والے کی نگاہ جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں امام سرخسی کے اندر سے یہ نکل آئی چیز کہ وہ کہتے ہیں کہ اب انہوں نے تو یہ کہا، اس پر استدلال کرتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر اگر دودھ میں نہیں ہے تو ہڈیوں میں بھی نہیں ہے، جگر میں بھی نہیں ہے، گردے میں بھی نہیں ہے، تو ان چیزوں کا استعمال جائز ہے کسی بھی غیر مسلم سے۔ اس کے بعد ابن رشد، امام مالک کے جو مقلد ہیں، ابن رشد المالکی، مقدمات ابن رشد جلد 2 صفحہ نمبر 71 بیان کرتے ہیں کہ شریف عورت کے دودھ پلانے کو بہتر قرار دیتے ہیں، یعنی یہی موضوع جو آگے چل رہا ہے کہ کافر عورت سے دودھ پلائے، تاہم کافر عورت کا دودھ پلانا جائز ہے اگر اس بات کا خطرہ نہ ہو کہ وہ بچے کو دوسری حرام چیزیں پلائے گی، یعنی اس کے دودھ کو حرام نہیں کہا انہوں نے، آپ اندازہ کر لیں، انہوں نے کہا اگر اس بات کا خطرہ نہ ہو کہ وہ حرام چیزیں کھلائے گی تو پھر دودھ پلانا جائز ہے، چونکہ وہ کافر ہے نا، اس کے لیے تو حلال و حرام کا فرق نہیں ہے، تو اس نے جو حرام کھایا اس سے جو دودھ پیدا ہوا وہ کہتے ہیں کہ وہ دودھ پلانا جائز ہے، لیکن علاوہ اس کی حرام چیزیں کھلائے گی تو وہ جائز نہیں۔ یہ مالکیہ کا قول ہے۔ تو دودھ پلانے کے لیے یہودی اور نصرانی عورت، امام ابن رشد فرماتے ہیں، کو رکھنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ تنزیہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عمل کا اندیشہ رہتا ہے کہ بچوں کو دیگر غذائیں حرام نہ کھلا دے، شراب نہ پلا دے۔ اور ابن حبیب نے امام مالک سے نقل کیا کہ اگر اس عمل کا اندیشہ نہ ہو کہ وہ شراب یا دیگر چیزیں بچے کو کھلائے گی تو پھر اس میں اندر کراہت بھی اٹھ جاتی ہے، کراہت بھی نہیں، آپ اندازہ کر لیجیے، اس وسعت میں چیزوں کو دیکھیے، پھر نتیجہ نکلے گا۔ بس جب دودھ کے مسئلے میں اس توسع کو قبول کر لیا گیا تو کسی دوسرے مسئلے میں کیا بنیاد ہوگی کہ ہم اس توسع کو آگے نہیں بڑھائیں گے اور قبول نہیں کریں گے اور اس کو رد کریں گے؟ کوئی بنیاد نہیں ہوگی، چونکہ علم کی دنیا میں دلیل کی بنیاد پہ بات ہوتی ہے، اور اگر دلیل نہیں ہے تو لہٰذا ظاہر ہے اس بات کو مانا نہیں جائے گا، محض ڈکوسلے سے تو بات کو مانا نہیں جاتا۔ تو لہٰذا یہ بھی ثابت ہو گیا، واضح ہو گیا کہ ٹرانسپلانٹیشن میں اعضاء مسلمان کے مسلمان کو لگنا یہ بھی بالکل اول اولا ہے، جائز ہے، بہتر ہے، اور اگر دستیاب نہیں تو غیر مسلم کے مسلم کو لگنا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسلام شریعت مطہرہ اور فقہائے اسلام نے اس پر منع نہیں کیا، اس بات کو نوٹ کر لیجیے۔